اللہ تعالیٰ کا تعارف الوہیت کا اسماء عشرہ 5 ظاہراً اور 5 مضمراً سے فاتحہ میں ہو گیا، اور وہ روئے زمین کے بعض فرقے جنہیں آسمانی کتاب اور انبیاء دیے گئے تھے اور انہوں نے منہ موڑا اور نعمتوں کی ناشکری کی، یہود مغضوب ہوئے اور نصارہ ضال ہوئے، مسلمان درمیان میں انعام یافتگان رہ گئے۔ چنانچہ ایمان و اسلام کی تعریف کی گئی اوصاف خمسہ سے، اور کفر کی مذمت کی گئی آیتین میں، اور نفاق کی مذمت کی گئی 10 نشانی اور 2 مثالوں میں، اور وہ قرآن جو خدا کی طرف سے بلا شک اور بلا ریب آیا ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، ان کے مخاطبین کو کہا کہ اگر تم شک کرتے ہو تو لاؤ ایسی کتاب، ایسی ایک صورت، سارے معبود ملا کر کے بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور صورت کا جو وہ اصل موضوع تھا العبادۃ المخلص للہ وحدہ، اسے بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت گزاروں کے لیے نعمت ہے اور عبادت سے انحراف کرنے والوں کے لیے نقمت ہے، اور نعمت اور نقمت کے درمیان عدل اور انصاف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق، ان کی تکریم اور تعظیم اور ان کی زمینی ضرورت بیان کر کے ملائک کو ان کے سامنے آداب بجا لانے کے لیے کہا گیا، اور سب کے سب نے آداب بجا لائے۔ اس سلسلے میں 2 فرقے ہوئے ہیں، ایک ایمان والے اور دوسرے کفار، دونوں کا تذکرہ مجمل ہوا ہے۔ روئے سخن یہاں سے پھر کائنات کے اس قوم جو تاریخی اعتبار سے انتہائی محترم و مکرم تھے، بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، حضرت کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے 10 بیٹے تھے اور دوسرے سے 2 تھے، یوسف اور بنیامین، اور 12 بیٹوں سے 12 نسلیں چلی ہے، وہی جو ہے نا 12 نقیبہ، ان کی آل و اولاد کو اسرائیل کہتے ہیں، پیغمبر زادے۔ کوئی شک نہیں کہ نیک نسبت کا فائدہ ہے جب نیک عقیدہ اور نیک عمل ہو۔ ابن عابدین نے کتاب لکھی ہے النفع الظاہر لنسب الطاہر، جو رسائل ابن عابدین میں موجود ہے۔ اس وقت دنیا کے بہت سارے قوموں میں بلا وجہ کے انتصاب ہو رہے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے سید و سادات نکلتے ہیں جن کی کوئی تاریخ اور کوئی پس منظر، کوئی وجہ موجود نہیں۔ اکثر بخاری سید، ترمذی سید، جبکہ بخاری ترمذی دونوں سید نہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کی طرف توجہ کی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ میں نے تو نعمتیں کی تھی، تم نے کیوں بلا دی؟ عہد و پیمان پورا کرو، احسانات کی تکمیل کر دوں گا، صرف مجھ سے ڈرو۔ اگر میرے علاوہ کسی اور سے ڈرے پھر میرے دین پر عمل نہیں کر سکو گے۔ جو کچھ میں نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ، خواہ کے کافر مت بنو، شروع کے لوگوں۔ بنی اسرائیل 4 بیماریوں میں مبتلا تھے، ایک اشترا بالدین ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دوسری تلبیس الحق بالباطل، اور تیسرا کتمان حق، اور چوتھا ترک عمل۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، یہ اس لیے کہا گیا کہ اعمال اصل چیز ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
دلقت بچکارائے د تسبیح و مرقع، خودراز عملہائے نکوہی د بریدار، حاجت بکلائی برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاہی تتریدار۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ بنی اسرائیل کی 4 مذمتیں کی گئی۔ اول اشتراب الدین، دین فروشی مت کرو، دین مت بیچو، دین کے مقابلے میں کوئی چیز قبول مت کرو، دین ہی دین اصل ہے، ہر چیز جو دین کا تابع ہو وہ عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر سے پوچھا گیا تھا دنیا کی تجارت اور تنخواہ کا، آپ نے کہا اگر دین کے ساتھ چلے تو بہت اچھا، اور اگر دین کو نہ چھوڑے اور دین کو ٹیڑھا کرے تو پھر چھوڑنا پڑے گا اسے۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی نے اسی موضوع پر کتاب لکھی تھی، الاقتصاب فی الرزق المستطاب، کہ حلال رزق کمانے کے کیا طریقے ہیں۔ شمس الائمہ سرخسی نے اس کی شرح لکھی کتاب الکسب سے، لیکن ظلم عظیم یہ کیا کہ اصل متن محمد کا اور شرح اپنی ممزوج چلایا، کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا۔ یہی شکوہ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی کتاب الکسب کے مقدمے میں کیا ہے۔ سنا ہے اصلی نسخہ حمص کا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے میں ہے۔ مولانا بہت بڑے جنگجو عالم تھے اور بہت بڑے صاحب نظر تھے، خاص کر قرآن میں۔ تو جنگ و جدال تو ہتھیار سے ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا۔ ہر کتاب موجود تھی ان کے پاس۔ برادر محترم مولانا محمد طیب زمانہ، طیب اللہ حیاتہ و ثراہ و حیاتہ و شغلہ، انہوں نے مجھے کہا کہ جب چاہو آؤ اور شیخ کے کتب خانے میں سے جتنی کتابیں آپ کو چاہیے آپ لے آئے، وہ آپ کی ہے، آپ بھی سچے جانشین ہیں۔ وسعت قلبی بہت مبارک ہو، ظرف عالی کے شان کے لائق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ای چنی می روی کہ زیبا می روش۔ تو یہود یہاں 4 بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اشتراب الدین، بعض لوگوں نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن خوانی پر لینا دینا صحیح نہیں ہے، تراویح والے صحیح نہیں۔ اس آیت کے نیچے روح المانی مفسر اہل سنت نے لکھا ہے وَذَكَرُوا فِي الْمَنْهِ احادیث لا تصح، ممانعت کی کوئی روایت صحیح نہیں۔ وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، صحیح حدیث اور ہر دور کے علماء کے اجماع سے اس کی ضرورت اور جواز ثابت ہے۔ والمسألة التفصیلیہ قد فرغنا منها في اوائل الفاتحة وعسى ان ناتي بها بحثا ثانيا مشبعا ادل دلیل من الاول اذا جاء الاوان۔ ایک مرض ان کا تھا اشترا بالآیات، دین فروشی۔ دوسرا مرض تھا تلبیس الحق کے بالباطل، اور درود نہیں پڑھتے، وہ درود پڑھتے ہیں تمہارے گانے نہیں پڑھتے، اور درود پڑھتے ہیں تیرے جیسے بے ادبی کا درود نہیں پڑھتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمدللہ او الثناء علی اللہ ثم صلی علی النبی ثم یسأل یستجاب لہ۔ عمل الیوم واللیل ابن سنی صفحہ 131۔ الدعوات الکبیر ترمذی کی شرح ہے۔ میرے کلام کے رد کرنے میں ایک خانزادہ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے الدعوات الکبیر کا حوالہ بڑے زور شور سے دیا ہے، تو جو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ الدعوات الکبیر ترمذی کتاب الدعوات کا حصہ ہے۔ دم دم چاہی نورزی ہو لا سچائی خامارتا ہو اگورا چمیارتا۔ الدعوات الکبیر میں 4 حدیثیں، اور چاروں کا حاصل یہ ہے
کہ آداب دعا یہ ہے، ہر نیک کام کا یہ ادب ہے کہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہو، اور اس کے بعد درود شریف ہو، اور اس کے بعد اپنی حاجات اور تفصیلات ہو۔ اور جس شخص نے پہلے درود پڑھا اس کو آپ نے کہا عجلتا، آپ نے عجلت کی ہے۔ مسئلہ مبرہن ہے، مبین ہے، آیات بینات کے ساتھ زد اور عناد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک روایت صحیح تو درکنار ضعیف بھی دنیا میں موجود نہیں جس میں پیغمبر نے کہا ہو کہ ہر خیر کے کام میں پہلے درود پڑھو، وَمَنِ ادَّعَا فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو ایک مرض تو ان میں یہ تھا تلبیس الحق کے بالباطل۔ اور جی پتہ نہیں مفتی صاحب کو کیا پرابلم ہے درود سے؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے آپ سے پرابلم ہے کہ آپ ترتیب نہیں سمجھتے ہیں، اور حمد و ثناء الہی اول، درود علی النبی ثانی، اور دعوات مستجابہ اس کے بعد۔ یہ ترتیب محدثین، فقہا، مفسرین کا مجمعون علیہ ہے، اس کے خلاف ایک کک بھی موجود نہیں ہے۔ جتنے آپ نے حوالے دیے بے موقع بے محل، اس کا اس ترتیب سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلبیس الحق کے بالباطل۔ جیسے اہل باطل کہتے ہیں یہ اہل حق جو ہے درود شریف نہیں پڑھتے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم تمہارے بڑے کی نعتیں نہیں پڑھتے، ہم تمہارے بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے نہیں پڑھتے۔ تو درود پڑھتے ہیں، غلط درود نہیں پڑھتے، تو تلبیس الحق کے بالباطل۔ اور لوگوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ درود تو یہ پڑھتے ہیں، نماز بغیر درود کے کہاں ہوتی ہے؟ اور وہ درود جو پیغمبر نے بتایا اللہم صلی علی محمد ضرور پڑھتے ہیں، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ تین بیماریاں کیوں پیدا ہو گئی؟ دین فروشی اور تلبیس الحق کے بالباطل، اور کتمان حق، حق چھپانا، حق پر پاؤں رکھنا، موقع پر حق ظاہر نہ کرنا۔ یہ اس لیے کہ عمل نہیں کرتے تھے، ترک عمل کے مرتکب تھے۔ تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض ائمہ نے اس سے استدلال بالجماعت کیا ہے، اور ان کے نزدیک جماعت فرض ہے یا واجب عینی ہے، والمسئلۃ تفصیلیۃ۔